کون سا ریکارڈنگ یہ مائک صاحب سہارا جن کی شان میں آیا تقدیر نازل ہوئی وہ یاسین سورہ یاسین شان رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کن فیکون کا اشارہ تیری آمد کی دلیل گھر نہ ہوتا بدھے تخلیق جہاں ہوتا نہ کچھ مشتے خاکے آدمیت کا پتہ اور نہ کبھی درود پڑے محبت والے اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا صلوات حاضرین گرامی قدر عزیزان محترم بوتراب امام بارگاہ عزیز آباد میں عشرہ محرم کی دوسری تقریر آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ ہے۔ معصوم اور معجزہ ہمارا عنوان گفتگو ہے۔ آپ حضرات کی توجہات، آمادگی، بیدار مغزی اور جذبہ ایمانی کو سلام کرتے ہوئے اور ماشاءاللہ جتنی بڑی تعداد میں آپ ذکر مولا کی عبادت سے سرفراز ہونے کے لیے، تذکرہ معصوم سننے کے لیے اس بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، یقیناً اس کی جزا آپ کو بارگاہ معصومین ہی سے ملے گی۔ عزیزان محترم، گزشتہ شب کی مجلس میں ہم نے آپ کی خدمت میں جو کچھ عرض کیا تھا اس کا محصل مفہوم یہ ہے کہ خداوند عالم نے ہدایت بشریت کے لیے، ہدایت آدمیت کے لیے کسی بھی غیر معصوم کو ہادی بنا کر نہیں بھیجا۔ توجہ ہے، کسی بھی غیر معصوم کو ہادی بنا کر نہیں بھیجا۔ اس کی سنت، اس کی سیرت یہ ہے کہ اس نے اس کائنات کی تخلیق سے پہلے
ہادی بنایا، ہادی کو معصوم بنایا، معصوم کو مسجود ملائک بنایا، اور اس کی عظمتوں کا انکار کرنے والے کو ابلیس قرار دیا، ملعون قرار دیا، مردود قرار دیا، اس کی عبادتیں بھی غارت کر دیں، اس کے سجدے بھی ضائع کر دیے، اور یہ قیامت تک حجت قائم کر دی کہ عبادتوں کی بنیاد پر نہ عزت ہے، نہ بخشش ہے، نہ جنت ہے۔ یہ ہے بنیاد۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ قیامت تک کے لیے یہ حجت اور دلیل قائم کی گئی۔ جناب آدم کے متعلق میں نے کل عرض کیا تھا کہ آدم کی تخلیق کس انداز سے ہوئی، کس طریقے سے ہوئی، یہ قرآن نے ہمیں بتایا، احادیث نے ہمیں بتایا، اقوال معصومین نے ہمیں بتایا، مفسرین نے بتایا۔ اس کی تخلیق کا ایک ایک عمل ہمارے علم میں ہے، ہمیں بتایا گیا ہے۔ لیکن میں کل عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید کی 6666 آیتیں اور 114 سورتیں گواہ ہیں کہ ہر ایک کی تخلیق کا عمل قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، لیکن کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ محمد و آل محمد آگ سے بنے، مٹی سے بنے، ہوا سے بنے، پانی سے بنے، عناصر اربعہ سے ان کی تخلیق کا کہیں تذکرہ ہی موجود نہیں ہے۔ اور جب یہ عناصر اربعہ سے نہیں بنے تو موت ان پر وارد ہوتی ہے جو آگ، ہوا اور مٹی، پانی سے بنے۔ بھائی بہت توجہ جانے محترم، یہ ہے دنیا، اطلاق موت۔ دیکھیں نا اردو جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والے۔ جیو، آگ، ہوا، مٹی، پانی، آگ فانی، مٹی فانی، ہوا فانی، پانی فانی، یہ سب چیزیں فانی ہیں۔ اس لیے آگ سے بننے والا فنا ہو جائے گا، مٹی سے بننے والا مر جائے گا، ہوا سے بننے والا فنا ہو جائے گا، پانی سے جس کی تخلیق ہو مر جائے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت کی آیت کا اطلاق ان پر ہوگا جو آگ کے محتاج ہیں، جو مٹی کے محتاج ہیں، جو ہوا کے محتاج ہیں، جو پانی کے محتاج ہیں۔ محمد و آل محمد نور الہی سے خلق ہوئے ہیں۔ اللہ ساری کائنات کو مارے گا، اپنے نور کو نہیں مارے گا، اپنے نور کو نہیں مارے گا۔ تو عزیزان محترم، جب معصوم کی تخلیق آگ سے نہیں ہوئی، ہوا سے نہیں ہوئی، مٹی سے نہیں ہوئی، پانی سے نہیں ہوئی، جب یہ نور ازلی سے بنے ہیں، جب یہ نور لم یزل سے بنے ہیں، جب یہ نور لا یزال سے بنے ہیں، تو یہ لم یزل بھی ہیں، لا یزال بھی ہیں۔ تو اب ملک الموت ان کا پابند ہے، یہ ملک الموت کے پابند نہیں ہے۔ ان کو موت نہیں آ سکتی، یہ مر نہیں سکتے۔ جب انہیں موت نہیں آ سکتی تو یہ مر نہیں سکتے، جب یہ مر نہیں سکتے تو یہ مردہ نہیں ہے، جب یہ مردہ نہیں ہے تو یا علی مدد کہنا بدعت نہیں عبادت ہے۔ اس لیے کہ زندوں کو بلا رہے ہیں۔ دیکھیں بھائی باری صاحب، جیلی صاحب، یہ ہے اس کا مقصد تخلیق۔ ان کی تخلیق میں نور ہے، اور ہم نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ نے انہیں نور خلق کیا، اپنے نور سے بنایا۔ یہ تو بتایا کہ اپنے نور سے بنایا۔ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَبِّكُمْ، بے شک یہی آیت جو ہمارا سرنامہ ہے، سورہ مبارک نساء کی یہ 174ویں آیت ہے، جہاں نور کا بھی تذکرہ، برہان کا بھی تذکرہ۔ بے شک اللہ کی طرف سے تمہاری طرف ایک برہان آئی، دلیل آئی، جو دلیل دنیا کی ساری دلیلوں کو باطل کر دے، اسے مسلمانوں صاحبان ایمان کی نظر میں معجزہ کہا جاتا ہے۔ بے شک اللہ کی جانب سے تمہاری طرف ایک برہان آئی، وَأَنزَلْنَا، اور اس کے بعد ہم نے تمہارے لیے نور مبین بھیجا، برہان بھی بھیجی، نور بھی بھیجا، معجزہ بھی بھیجا، نور بھی بھیجا۔ یہ معصومین جس طرح بھی آئے، کیفیت نور میں آئے۔ اب کسی کو اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ اگر نور تھے تو شکل بشر میں کیسے آئے، اگر نور تھے تو لباس بشر میں کیسے آئے۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں سورہ مریم میں واضح طور پر آیت موجود ہے کہ جناب مریم
مریم جب اپنے حجرے میں موجود تھی تو جبریل امین شکل بشر میں آئے، مکمل انسان کی صورت میں عیسیٰ کی بشارت دینے کے لیے آئے. اس طرح آئے کہ جناب مریم نے حیرانگی کا اظہار کیا کہ میں خدا کی پناہ مانگتی ہوں، میں پردہ دار اور صاحب عصمت بیوی ہوں، تو میرے کمرے میں آیا کیسے؟ جبریل نے کہا غم نہ کرو، میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغامبر ہوں، میں تمہیں ایک صالح بیٹے کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں. جناب مریم نے کہا میں کیسے بیٹے کی ماں بن سکتی ہوں جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوا بھی نہیں ہے؟ کہا اللہ قادر مطلق ہے، وہ تمہیں بیٹا عطا کرے گا. عزیزان محترم، پھر بات تو صرف اسی مرحلے پر سوچنا چاہیے. یہ سائنٹیفک دور کے لوگ جو ہر بات پر دلیلیں طلب کرتے ہیں، ہم جب کسی معجزے کی بات کریں تو یہ انکار کرتے ہیں ساری کائنات کی سائنس مل کر بغیر ماں باپ کے اتصال کے کوئی بیٹا پیدا تو کر دے. معجزہ عیسیٰ کی تخلیق. دیکھیں بڑی توجہ، توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ تو یہ تو برسبیل تذکرہ میں نے قرآن کی آیت کا واقعہ بیان کیا. مجھے عرض یہ کرنا ہے آپ کی خدمت میں عزیزان محترم کہ جبریل تو سارے مسلمانوں کی نگاہ میں صرف نور ہے نا. اللہ اللہ نہیں توجہ فرمائی اس جملے پر. جبریل اور فرشتے تو محض نور ہے نا، محض نور ہیں، ان میں تو کوئی اور جنبہ ہے ہی نہیں نا سوائے نور کے. نور ہی ہے نا. قرآن کہتا ہے شکل بشر میں آئے، دو آنکھیں بھی تھی، دو ہاتھ بھی تھے، ایک چہرہ بھی تھا، دو لب بھی تھے، مکمل بشر سویہ کی نظر میں آئے، مکمل انسان کی صورت میں جناب مریم کے پاس آئے. تو جو جبریل نور کی کیفیت میں پیدا ہونے والا جبریل اگر اللہ کے حکم سے ایک بشارت دینے کے لیے شکل بشر میں زمین پر آ سکتا ہے اور اس سے اس کی نورانیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو جو رسول کائنات میں بشیر بھی بن کر آیا، نذیر بھی بن کر آیا، سراج منیر بھی بن کر آیا. یا علی یا علی. دیکھیں آپ توجہ ہے نا عزیزان محترم، بشیر بھی بن کر آیا. جبریل تو ایک بشارت دینے آیا تھا، جبریل تو ایک بشارت عیسیٰ دینے کے لیے آئے تھے نا. اس نبی کے لیے تو قرآن نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. حبیب ہم نے تمہیں شاہد بنا کر بھیجا، ہم نے تمہیں مبشر بنا کر بھیجا، بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، ہم نے تمہیں ڈرانے والا بنا کر بھیجا، ہم نے تمہیں داعی الی اللہ بنا کر بھیجا، ہم نے تمہیں روشن چراغ بنا کر بھیجا. تو اگر جبریل شکل بشر میں زمین پر آ جائے تو مان لو گے محمد کا نور ازلی اگر تمہارے لیے رحمت بن کر شکل بشر میں آ گیا. دادا فرمائے جا رہے ہوتا تمہارے لیے میں تو کہا کرتا ہوں نا کہ اعجاز زمین پہ بھیج دیا، خیر مصلحت اس کی، اسے تو نور بنایا تھا آسماں کے لیے. تو یہ تو اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ وہ مقام نور پر رہنے والا اس عالم کثیف میں آ گیا. وہ عالم لطیف کا باسی، اللہ اللہ، وہ عالم لطیف کا باسی اس عالم کثیف میں آ گیا. وہ نورانی محفل میں رہنے والا مکے مدینے کے بھیڑے چرانے والوں کی صحبت میں آ کر بیٹھ گیا. اللہ 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 اللہ. اندازہ تو کریں، ارے یہ میرے پیغمبر کا احسان نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اس کا کرم، اس کی رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ عزیزان محترم، یہ نور ازل ہے، نور محمد، نور ازلی، نور علی، نور ازلی، نور فاطمہ، نور ازلی، نور حسن، نور ازلی، نور حسین، نور ازلی، نور علی ابن الحسین، نور ازلی، نور باقر، نور ازلی، نور جعفر صادق، نور ازلی. اگر یہ نور اپنے کمال کی منزل پر پہنچے تو پردہ غیب میں سمٹ کر بھی کائنات کو منور کر رہا ہے. نور ہے. نہیں، آپ نے میرے جملے پہ توجہ نہیں فرمائی. اگر یہ نور نہ ہوتا، دیکھیں ایک عجیب جملہ دے رہا ہوں آپ کو، اگر آپ توجہ فرمائیں، اگر یہ نور نہ ہوتا تو اب تک زندہ کیسے؟ میں نے کہا نا کہ نور کو موت نہیں آتی.
نور اگر موت کو قبول کرے تو یہ اس کا اختیار ہے، اختیار ہے۔ ملک الموت جب ہمارے پاس آئے گا تو ہمارا اختیار نہیں ہے، ہم تو بڑے ہاتھ پیر مارتے ہیں کسی طرح ملک الموت سے جان چھوٹ جائے، لیکن معصوم موت کو قبول کرتا ہے مرضی الہی کے لیے۔ موت کو بھی نہیں، یہ لفظ ہی غلط ہے، انتقال کو قبول کرتا ہے، مراجعت کو قبول کرتا ہے۔ اپنے مرکز پر جانے کے لیے معصوم بے چین رہتا ہے۔ ارے اندازہ تو فرمائیں جان محترم، اپنے مرکز پر جانے کے لیے معصوم بے قرار رہتا ہے، اس لیے کہ اس کا مرکز یہ نہیں ہے، اس کا مرکز زمین نہیں ہے۔ پھر سمجھ لیں، خدا کے لیے سمجھ لیں، میں بڑی اہم گفتگو سے آگے لے جانا چاہتا ہوں، لیکن میں کل کی مجلس سے ریلیٹ کر رہا ہوں گفتگو کو، تاکہ جو دوست میرے آج آئے ہیں جو کل نہیں آ سکے وہ اس مقصد کو سمجھ جائیں کہ ہم اس عنوان کے تحت کیا عرض کرنا چاہ رہے ہیں۔ معصوم اپنے مرکز کی طرف جانے میں تامل نہیں کرتا، چونکہ ہمارا مرکز آسمان نہیں ہے، زمین ہے، اس لیے موت سے ڈرتے ہیں۔ زبان سے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف ہیں اور اللہ کی طرف ہمیں واپس جانا ہے۔ زبان سے سب کہتے ہیں، آج کا مسلمان بھی کہتا ہے، پیغمبر اسلام کے زمانے کا مسلمان بھی یہی کہتا تھا کہ ہم اللہ کی طرف ہیں، اللہ کی طرف لوٹیں گے، مگر ہم نے تاریخ میں یہ دیکھا کہ گئے خیبر کی طرف، لوٹ آئے رسول اللہ کی طرف۔ بات جو اللہ کی طرف کا، ارے اندازہ تو کرے، اللہ کی طرف جاتے ہیں نا، توجہ ہے دوستو؟ اور جو ہے بھائی مولا سلامت رکھے، دیکھیں نا بھائی، جب اللہ کے لیے ہے اور اللہ کی طرف جانا ہے تو اللہ کی طرف جاؤ، ادھر کیوں آ رہے ہو؟ آیت پڑھنا اور بات ہے، آیت پر عمل کرنا اور بات ہے، آیت کو سمجھنا اور بات ہے، لیکن کیوں زمین پہ رہنے والا اپنے مرکز کو نہیں چھوڑتا؟ وہ چاہتا ہے میں یہی رہوں۔ یہ ہے آسمان کے لیے، ان کا مرکز حقیقی عالم لطیف ہے، یہ تو ان کا کرم ہے کہ یہاں آ گئے، ہمیں راستہ دکھا گئے، ان کی مہربانی ہے، ان کی عنایت ہے، ان کی نوازش ہے کہ یہ یہاں آ گئے، ان کا مرکز یہ نہیں ہے۔ بہت توجہ جان محترم، ان کا مرکز یہ نہیں ہے۔ یاد رکھو، جو چیز اپنی مرکز کے خلاف چلتی ہے وہ دیر میں آتی ہے۔ یہاں سے وہاں تک پورے مجمع کی توجہ چاہوں گا، جو چیز اپنے مرکز کی موافقت میں چلتی ہے وہ بہت تیزی سے آتی ہے۔ زمین پر مٹی ہوتی ہے، مٹی کا ایک ڈلا ہوتا ہے، پتھر ہوتا ہے، آپ اسے زمین سے اٹھا کر آسمان کی طرف پھینکیں، جائے گا مشکل سے، آئے گا تیزی سے۔ نہیں سمجھے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ جائے گا مشکل سے، جائے گا مشکل سے، آئے گا تیزی سے، اس لیے کہ گریویٹی آف ارتھ، کشش ثقل اسے اپنی طرف کھینچتی ہے، اس لیے کہ اس کا مرکز یہ ہے۔ اب تعجب نہ کرنا اگر یہ 1,24,000 پیغمبروں کے بعد میرا رسول مکے میں آیا تو تعجب نہ کرنا، اپنے مرکز کے خلاف چل رہا تھا، لطیف سے کثیف کی طرف آ رہا تھا، اس لیے آتے آتے اتنی دیر لگ گئی، مگر جب اپنے مرکز پر بلاوا آیا، ایک رات میں گیا، ایک رات میں گیا، غلط کرا گیا۔ دیکھو پھر تاریخ، مرکز پر گیا، اپنے مرکز کی طرف گیا۔ دیکھ میری جان، مولا سلامت رکھے بھائی، شاہ جی بھائی، بخاری صاحب، زئی صاحب، دیکھیں کیونکہ مرکز وہ تھا۔ چونکہ مولا سلامت رکھے، بلند آواز سے یہاں سے باہر تک ماشاءاللہ ہزاروں مومنین و مومنات کا مجمع ہے، عظمت معصومین پر بلند ترین صلوات بھیجیں۔ اپنے مرکز کی طرف گیا تو اتنی تیزی سے گیا کتنے کرے عبور کر گیا۔ عزیزان محترم، گفتگو یہ ہے اس تمہید کے بعد کہ خالق کائنات نے جب آدم کو خلق کیا تو کائنات خلق کر چکا تھا۔ اب توجہ فرمائیں آپ، آدم کو جب خلق کیا آسمان خلق ہو چکا تھا، زمین خلق ہو چکی تھی، زمین کی مٹی خلق ہو چکی تھی، اسی مٹی سے تو بنایا ہے۔
اور بنایا بھی آسمان کے لیے نہیں، زمین کے لیے بنایا۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، آدم بنے تھے زمین کے لیے، اسی لیے تو 900 برس رہ گئے۔ یہ بنے تھے آسمان کے لیے، میرے کسی بھی امام کی عمر زیادہ نہیں ہوئی۔ جلدی سے اپنے مرکز کی طرف سے صلوات بھیجے نا محمد علیہ محمد، یہ زمین کے لیے بنا تھے۔ دیکھیں ہاں، آپ انبیاء کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کوئی 900 برس رہا، کوئی 450 برس رہا، کوئی 800 برس رہا، کوئی 1700 برس رہا، کوئی 250 برس رہا۔ زمین کے لیے بنے تھے، زمین کے لیے بنے تھے۔ اور اس نور کا جو آخری حصہ ہے وہ بھی زمین پر نہیں ہے۔ ارے بہت توجہ عزیزان محترم، وہ زمین پر نہیں ہے، وہ گہرے سمندروں کے نیچے۔ اس لیے کہ یہ سائنس نے اصول طے کیا ہے کہ سمندر کی سطح سے جب آپ سمندر کی تہہ کی طرف جائیں گے تو وہاں آسمان اور زمین کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ وہ سمندر کی لہروں کے نیچے پوری کائنات نور ہے، تو نور اپنے مرکز پر ہے۔ نہیں، آپ نے سائنٹیفک تھیوری کو نہیں متوجہ کیا، پھر توجہ فرمائے دوستو۔ میرے مولا نے کہا، میرے معصوم نے فرمایا، آج سے 1400 برس پہلے فرمایا، اللہ وہ ہے کہ جس نے پانی پیدا کیا، پانی کو اکٹھا کیا، نالوں کو دریاؤں میں گرایا، دریاؤں کو سمندروں میں گرایا، سمندروں کی لہریں بنائیں، لہروں سے موجیں بنائیں، موجوں سے حباب بنائے، موجوں سے حباب بنائے، اور انہی لہروں میں ایک برقی لہر کو شامل کر دیا۔ برقی لہر کو کب کہا تھا معصوم نے؟ 1400 برس پہلے کہا تھا، 1400 برس پہلے کہا تھا کہ پانی کی برقی لہروں میں، پانی کی لہروں میں برقیات موجود ہے، بجلیات موجود ہے۔ اب یہ تمہاری سائنس کا قصور ہے۔ معصوم نے تو 1400 برس پہلے کہہ دیا تھا۔ آج دنیا سائنس نے ترقی کر کے اس بات کو تسلیم کیا کہ اس بلب میں جو روشنی آ رہی ہے وہ ایک سوئچ سے آ رہی ہے، سوئچ میں جو بجلی ہے وہ ایک لائن سے آ رہی ہے، لائن میں جو بجلی ہے وہ ایک میٹر سے آ رہی ہے، میٹر میں جو بجلی ہے وہ ایک پول سے آ رہی ہے، پول میں جو بجلی ہے وہ ایک ٹرانسفارمر سے آ رہی ہے، ٹرانسفارمر میں جو بجلی ہے وہ پاور ہاؤس سے آ رہی ہے، پاور ہاؤس میں جو نور ہے وہ پانی سے آ رہا ہے، نور پانی سے آ رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا آخری امام بھی زمین میں نہیں ہے، مرکز نور پہ بیٹھا ہے۔ مل کر صلوات بھیج دینا محمد، مرکز نور پہ۔ آدم کو خلق کیا تو کائنات خلق ہو چکی تھی، زمین بن چکی تھی، آسمان بن چکا تھا، چاند بن چکا تھا، سورج بن چکا تھا، اجنہ جن تخلیق ہو چکے تھے، اور تخلیق ہو کر زمین میں آ بھی چکے تھے۔ اگر جن تخلیق نہیں ہوئے تھے تو یہ قوم جن ہی سے تو تھا، شریف آدمی جو اوپر گیا تھا۔ قرآن نے کہا ہے وَإِنَّهُ كَانَ مِنَ الْجِنِّ، اور یہ تو تھا ہی جنوں میں سے، تو یہ جنوں میں سے تھا نا، آگ سے بنا تھا نا، تو زمین سے ہی تو گیا تھا۔ تو جن تخلیق ہو چکے تھے، فرشتے تخلیق ہو چکے تھے، انہوں نے تو سجدہ کیا، جنت بن چکی تھی، اسی میں تو آدم گئے۔ توجہ فرمائے نا جان محترم، یعنی ساری کائنات تو بن چکی تھی، وہ مسجود ہو چکا تھا، وہ معبود ہو چکا تھا، یہ ساری کائنات، بہت توجہ، یہ آدم بنے کائنات کی۔ میرے مولا مجھے طاقت دے کہ میں اہم ترین مرحلہ تقریر سے گزر جاؤں اور آپ کی سماعتوں میں وہ فکر اونڈیل دوں جو نجف کے دروازے سے بھیک میں نے حاصل کی ہے آج کی مجلس کے لیے۔ مگر توجہ چاہوں گا پورے مجمع کی، اور وہ یہ ساری کائنات خلق ہو چکی تھی آدم سے پہلے۔ آدم بنے اس کائنات کی خلقت کے بعد، فآدم بنے۔ اس لیے اگر میں آدم سے پوچھوں آدم آپ بتائیں گے کہ آسمان کیسے بنا، آپ بتائیں گے کہ زمین کیسے بنی، آپ بتائیں گے کہ سورج کیسے بنا، آپ بتائیں گے کہ نظام شمسی کو کون کنٹرول کر رہا ہے، آپ بتائیں گے کہ سیارے کتنے ہیں، آپ بتائیں گے کہ ایتھر میں آوازیں کیسے کراس کی جا رہی ہیں، آپ بتائیں گے کہ فضا کیا ہے، آپ سمجھائیں گے کہ خلا کیا ہے۔ آدم آپ بتائیں گے کہ کرۂ جماعت کیا ہے، آپ بتائیں گے کہ کرۂ برود کیا ہے، آپ بتائیں گے کہ عرش اول کیا ہے، آپ بتائیں گے کہ چاند کی ماہیت کیا ہے، آپ بتائیں گے کہ ستاروں کا فنکشن کیا ہے۔ آدم آپ بتائیں گے کہ کہکشاں کیا ہے، آدم آپ بتائیں گے کہ زمین کیسے بچھی، آدم آپ بتائیں گے کہ زمین کو خدا نے پہاڑوں کی میخیں لگا کر اسے سنبھالا کیسے، آپ بتائیں گے آسمان ٹھہرا کیسے، آپ بتائیں گے دریا بنے کیسے، سمندر بنے کیسے، چرند بنے کیسے، پرند بنے کیسے، وحش
نقش بنے کیسے، طیور بنے کیسے، ملک بنے کیسے، حور بنے کیسے، آپ نہیں بتا سکتے۔ فرشتے کیسے بنے، جبریل کب پیدا ہوا، میکائیل کب پیدا ہوا، اسرافیل کب پیدا ہوا، جنت کب بنی، سلسبیل کب بنا، طور سینا کب بنا، سلسبیل کب بنی، لوح محفوظ کب بنا، مقام قدس کب بنا، قاب قوسین و ادنیٰ کی منزل کب بنی، بحر نور کب بنی، شجر طوبہ کب بنا، آپ بتائیں گے۔ آدم کہیں گے میں نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ یہ سب کچھ میرے سے پہلے تخلیق ہو چکے تھے، مگر ایسے میں مجھے ایک آواز آئے گی، آدم سے کیوں پوچھتا ہے، آدم بعد میں پیدا ہوئے، کائنات پہلے بنی، ہم سے پوچھ کہ اول ما خلق اللہ نوری وانا علی من نور واحد۔ جب یہ کائنات نہ تھی ہم تھے، آسمان بن رہا تھا، ہم دیکھ رہے تھے، زمین بن رہی تھی، ہم دیکھ رہے تھے، سمندر بن رہے تھے، ہم دیکھ رہے تھے، سورج بن رہا تھا، ہم دیکھ رہے تھے، کہکشاں ترتیب پا رہی تھی، ہم دیکھ رہے تھے، کائنات عدم سے وجود میں آ رہی تھی، ہم دیکھ رہے تھے، ہم دیکھ رہے تھے، ہمیں پتا ہے کہ یہ کائنات بنی کیسے۔ دیکھیں اٹھو، مجھے پانی دونوں ہاتھ بلند کر کے جیو، مولا سلامت رکھے۔ مولا سلامت رکھے۔ یہ کائنات تخلیق ہوئی آدم سے پہلے، آدم بعد میں، کائنات پہلے، آدم بعد میں، مٹی پہلے، آدم بعد میں، آگ پہلے، آدم بعد میں، ہوا پہلے، آدم بعد میں، پانی پہلے، آدم بعد میں، یہ کائنات کی تمام صنائی پہلے۔ آدم نہیں بتا سکتے، مگر معصومین وہ ہیں کہ جن کے سامنے یہ کائنات کا ذرہ ذرہ خلق ہوا، یہ جانتے ہیں کہ پہاڑوں کی کیفیت کیا ہے، انہیں پتا ہے کہ سورج کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں، انہیں پتا ہے کہ چاند کس کس طریقے سے بنا ہے، انہیں علم ہے کہ کہکشاں میں کتنے کروڑ سیارے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ سورج سے زمین کا فاصلہ کتنا ہے۔ اگر یہ نہ جانتے تو کسی سوالی کے سوال پر یہ نہ کہتے کہ ایک گھوڑا جو 500 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلے اور وہ 500 برس تک چلتا رہے تو سورج پر پہنچ جائے گا۔ آج کی سائنس نے کیلکولیشن کر کے دیکھا تو میرے مولا نے جو فاصلہ بتایا تھا ایگزیکٹ وہی فاصلہ ہے زمین سے سورج کا۔ کیوں؟ دیکھیں نا آپ، یہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہے عزیزان محترم؟ اس لیے کہ یہ میں آ رہا ہوں اس موضوع کی طرف۔ کائنات، کل میں نے بتایا تھا کہ یہ انوار محمد و آل محمد کائنات کی تخلیق سے پہلے ہیں۔ کیوں؟ مشیت نے کیوں چاہا کہ ان کے سامنے سب کچھ بنے؟ اس لیے چاہا کہ جب انہیں بھیجوں تو یہ کائنات کی حیت اور کائنات کے اجزائے ترکیبی کا علم رکھتے ہوں۔ بھئی یہ سب کچھ بن رہا ہے، یہ امام بارگاہ میرے سامنے بنا، اگر تو میں جانتا ہوں نا کہ کب اس کی سنگ بنیاد رکھی گئی، کب اس کی عمارت کھڑی ہوئی ہے نا۔ اب مجھ سے اگر کوئی پوچھے میں بتا دوں گا نا، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے خدا نے ساری کائنات کو خلق کرنے سے پہلے ان معصومین کو بنایا، اور پھر ویسے بھی عزیزان محترم یہ کائنات، دیکھیں میں جملہ دے رہا ہوں پوری توجہ، یہ پوری کائنات اور اس کائنات کا سارا حسن
جو میں نے بیان کیا، یہ جب سمسمتے تو حسن بنتا ہے نا، حسن کائنات ہے یہ کائنات، جس طریقے، جس سلیقے، جس قرینے سے سجی ہوئی ہے، یہ اس صناع کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے نا، یہ توحید پر دلیل ہے کہ اس کائنات کے خالق نے کتنی خوبصورت سسٹمیٹک کائنات بنائی ہے، یہ سارا نظام کائنات بنایا۔ تو دوستو بنانے والا ضرور چاہتا ہے کہ جب میں کوئی شاہکار تخلیق کروں تو اس کی کوئی گواہی دینے والا تو ہو۔ یا اللہ توجہ فرمائے، کوئی گواہی تو دے۔ حضور دیکھیں گفتگو اس منزل پر ہے کہ جہاں آپ کو پوری توجہ فرمانا ہے۔ بھئی ایک شاہکار تخلیق کر رہی ہے قدرت، اس کا حق پہنچتا ہے کہ وہ اس کائنات کو خلق کرے، تو اس کو کوئی گواہ بھی تو ہو، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ ایسے انسان پیدا ہوں گے جو کہہ دیں گے یہ کائنات خدا نے نہیں پیدا کی صاحب، یہ تو میٹر تھے، مادے تھے، فضا میں ٹکراؤ ہوتے رہے، زمین بنتی رہی، آسمان بنتے رہے۔ یہ ڈارون کی ایولیوشن تھیوری پیش کر دی جائے گی، خدا کے خالق کائنات ہونے کا انکار کر دیا جائے گا۔ تو خدا جانتا تھا نا کہ لوگ میرے خالق کائنات ہونے کا انکار کر دیں گے، تو اگر اس کے پاس کوئی گواہی نہ ہوتا، اگر وہ ان کے بغیر بنا دیتا، دیکھیں نا، دیکھیں توجہ فرمائیں، اگر وہ ان کے بغیر بنا دیتا اس کائنات کو اور یہ گواہی نہ ہوتے کائنات کے ذرے ذرے کی تخلیق کو، تو خدا کس کی گواہی میں اس کائنات کی تخلیق کا دعویٰ کرتا؟ اس لیے اس نے 14 معصومین کے انوار مقدسہ کو پہلے خلق کر کے کہا گواہ رہنا کہ ان سب کا خالق میں ہوں، گواہ رہنا کہ اس ساری کائنات کے نظام اور اس کے حسن کا خالق میں ہوں۔ اور ان معصومین نے زمین پر آ کر گواہی دی، کسی نے تخلیق کائنات پر خطبہ نہیں دیا علی سے پہلے۔ دیکھیں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، نہج البلاغہ میں پہلا خطبہ ہے جو تاریخ آدمیت میں دیا گیا ہے تخلیق کائنات پر اور اس کے اجزاء ترکیبی پر۔ ظاہر ہے کہ اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، مجھے اس مرحلے سے آگے بڑھنا ہے، لیکن ملت مسلمہ ہمارے اس مقام فخر کو سنے، سماعت کرے کہ تاریخ آدم و عالم میں علی سے پہلے تخلیق کائنات پر کسی نے خطبہ نہیں دیا۔ علی نے بتایا ہے زمین کیسے بنی، زمین سے پہلے کیا تھا، پہاڑ کیسے بنے، جنگل کیسے بنے، اجاڑ کیسے بنے، کائنات کا ذرہ ذرہ کیسے خلق ہوا، یہ معصوم نے بتایا، معصوم نے۔ اور آج کی لیٹسٹ سائنٹیفک تھیوریز علی کی بتائی ہوئی تخلیق کائنات کی تھیوری اور نظریے کو غلط ثابت نہیں کر سکے۔ جتنی بھی کائنات میں تخلیق ہو رہی ہے بنیاد معصوم کو بنایا جا رہا ہے۔ تو دوستو جیسے جیسے معصوم کی تخلیقات پر ریسرچ ہو رہی ہے، وہ ریسرچ علم کی روشنی میں حقیقت بنتی جا رہی ہے نا۔ بس یہی تو میرا موضوع گفتگو ہے۔ کل کے جاہل عوام کے سامنے علی کا اقدام معجزہ تھا، آج علم ہے۔ ارے بہت توجہ ہے ذہن محترم، دیکھیں جو گفتگو کر رہا ہوں، دیکھیں جو میں نے عرض کیا شاید۔ اور اس کے بنانے میں دوستو قرآن مجید نے کہا ہم نے 6 دن میں آسمان بنایا، ہم نے یہ کیا، ہم نے، قرآن نے بتایا اور خدا کی قدرت بھی بتائی۔ خدا کی قدرت یہ بتائی کہ وہ ایسا علی کل شیء قدیر ہے، وہ ایسا مالک ہے کہ اس دنیا کی کوئی طاقت قوت اس کے ارادے کی راہ میں حائل نہیں ہوتی۔ مولا سلامت رکھے آپ کی توجہ کو۔ دنیا کی کوئی طاقت ارادہ مشیت میں حائل نہیں ہوتی۔ وہ جب چاہتا ہے کسی شے کے لیے کون فیکون، اس نے ارادہ کیا کہ ہو جا، بس وہ ہو گئی۔ کیا کہیں گے اسے؟ قدرت الہیہ، اللہ کی قدرت۔ بہت اہم گفتگو ہے، بہت سینسیٹیو گفتگو ہے، بڑی جرات کر رہا ہوں، جسارت کر رہا ہوں مولا علی کے سہارے۔ جو بات چھیڑنے جا رہا ہوں آپ اس کو خود جب محسوس کریں گے تو اندازہ کریں گے کہ کیا کہنے جا رہا ہوں۔ دوستو اس کی قدرت یہ ہے
کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرے اور کہے کن فیکون، وہ ہو جاتی ہے. یعنی اس کے کہنے میں اور شے کے وجود میں آنے میں فاصلہ نہیں ہے. ارے توجہ نہیں فرما رہے آپ. اس کے حکم میں اور تعمیل میں، اس کے امر میں اور تعمیل میں، اس کے حکم میں اور تعمیل میں، اس کے امر میں اور تعمیل میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. اے مسلمانان عالم، منزل معصوم کو سمجھو. تم نے اپنی تاریخوں میں لکھا کہ ایک درخت کے نیچے پیغمبر اور علی موجود ہیں. سرکار ختمی مرتبہ علی کے زانو پر سر رکھ کر محو استراحت ہیں. پیغمبر کو نیند آ گئی، ادھر سورج مغرب میں غروب ہو رہا ہے، علی کی نماز کا وقت جا رہا ہے. علی نے سورج کو غروب ہونے دیا، احترام رسالت میں فرق نہیں آنے دیا. نماز جاتی ہے تو جائے، جو اصل نماز ہے. ٹھہرو 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 ٹھہرو، اصل نہیں 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 نہیں. محو استراحت ہے پیغمبر. اب بڑا عجیب مسئلہ ہے، دیکھیں بڑا عجیب مسئلہ ہے اصول و فروع کا. ارے توجہ تو فرمائیں، توجہ فرمائیں جان محترم. بڑا عجیب مسئلہ ہے اصول و فروع کا. اصول سو رہا ہے، فروع قضا ہو رہا ہے. دیکھیں دیکھیں بھائی ایسا اصول سو رہا ہے. دیکھو میری جان، اصول سو رہا ہے، فروع قضا ہو رہا ہے. اصول سو رہا ہے، رسول نہیں. اصول رسول نہیں، اصول سو رہا ہے، فروع قضا ہو رہا ہے. سورج جاتا ہے تو جائے، سورج ڈوبتا ہے تو ڈوب جائے. نماز قضا ہو گئی تو ادا ہو جائے گی. اگر احترام رسالت قضا ہو گیا، لا 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 لا، احترام رسالت، مولا آپ کو سلامت رکھے، احترام رسالت قضا ہو گیا تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. یہ ہے احترام معصوم، یہ ہے منزل معصوم. سورج ڈوب گیا، علی رسول کی آنکھ کھلی. علی سورج ڈوب گیا. جی مولا سورج ڈوب گیا. علی تم نے نماز نہیں پڑھی؟ شاید میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، شاید علی نے کہا ہو میری نماز بھی تو، میرا روزہ بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا تو سب کچھ تو ہے مولا. کہا اچھا علی تم نے ہمارے احترام میں نماز سے توحید قضا کی؟ کہا نہیں مولا، بات تو جب ہے کہ قضا بھی نہ ہو، احترام بھی رہے. تاریخ کا مورخ یہ نہ لکھے کہ علی کی کوئی نماز قضا ہوئی ہے. علی نے کہا اچھا، نبی نے کہا علی پھر اپنی قدرت کا مظاہرہ کرو. تم معصوم بھی ہو، میرا نور بھی ہو، اولا بھی تصرف بھی ہو، مولا بھی ہو، ولی امر بھی ہو. یہ کائنات تو تیرے سامنے بنی ہے، یہ سورج تیرے سامنے بنا ہے. تجھے پتا ہے اس کو نکلنا کیسے ہے، اسے ڈوبنا کیسے ہے، ڈوبنا کیسے ہے. نکل دیکھے نا تاریخ پر کیا علی یہ تو جانتا تیرے سامنے. جی اس سال کی ہماری یعنی حسینی کیسٹ سینٹر کی پیشکش بہترین نوحہ حضرات کا بے مثال مجموعہ جیسے رضی رضوی، حسن صادق، ندیم سرور، ناصر زیدی، خرم عرفان اور انجمن الذوالفقار کے نقی ذکی اور ساتھی. ان کے علاوہ ہمارے یہاں دیگر نوحہ حضرات اور ذاکرین اکرام کی آڈیو اور ویڈیو نیز کمپیکٹ ڈسک یعنی سی ڈیز بھی دستیاب ہیں. تو ہمارا پتہ آپ تمام حضرات کو یاد ہی ہوگا، حسینی کیسٹ سینٹر 6062
حضرت عباس اسٹریٹ نیئر خوجہ جامع مسجد یعنی خوجہ مسجد کے بالکل قریب، حضرت امام حسین چوک، ممبئی 400009 اور ٹیلی فون 3722969۔ یا علی اس میں مشکل کیا ہے؟ یہ کائنات تو تیرے سامنے بنی ہے نا، اور نظام کائنات سورج کے پاس ہے، تو نظام کائنات کے مرکز کو اٹھا لے۔ اس لیے کہ یہ کوئی اناڑی میکینک تو نہیں ہے نا جو ٹی وی خراب کر دے۔ اس لیے کوئی اناڑی آدمی اگر کسی ٹیلی ویژن کو دیکھنے آ جائے تو جو رہا ہے وہ بھی چلا جائے گا نا، اسے پتہ ہی نہیں ہے اسمبل کیسے ہوا۔ بہت توجہ، اسے ڈس اسمبل کیسے کرنا ہے، اسے صحیح کیسے کرنا ہے، لیکن جس کے سامنے بنا یا جس نے بنایا اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پروردگار ہر لاکھوں کروڑوں برس سے تو نکال رہا ہے۔ بہت توجہ، بہت توجہ، بہت توجہ، بہت توجہ۔ مالک لاکھوں کروڑوں برس سے تو نکال رہا ہے۔ آج تیرے رسول کے کہنے پر میں اس مرکز کو اٹھا کر یہ بتا دوں، اب علی نے انگلی کا اشارہ کیا۔ دوستو تاریخ کے جملے یہ ہے، ابھی بھی سعودی عرب میں مسجد رد شمس موجود ہے۔ میں نے کہا نا قصہ کہانی نہیں پڑھوں گا، جو معجزات موجود ہیں وہ پڑھوں گا۔ بہت توجہ، جن کی نشانیاں موجود ہیں، جن کی نشانیاں موجود ہیں، ابھی بھی مسجد مٹا دی ہے، رد شمس کا نشان تو نہیں مٹاؤ گے، ادھر رد شمس کا نشان تو نہیں مٹاؤ گے۔ خانہ کعبہ پر غلاف ڈال کر تم نے سیسا پگھلا کر دیوار کے اس حصے کی دراڑ کو بند کرنے کی کوشش کی ہے نا، جو معصوم کی ماں کے لیے کعبے میں دیوار در بنی تھی، تم نے کوشش کی۔ میں کہتا ہوں اے سعودی عرب کے تیل بیچنے والے تیلیوں، اپنے سارے تیل کے کنویں بھی بیچ دو تو دیوار میں اس نشان کو بند نہیں کر سکتے جو معصوم کی ماں نے لگایا ہے۔ کہاں کی بات کرتے ہیں؟ بلند ترین صلوات بھیجیں معصومین کے اللہ۔ یہ تاریخی مرحلہ، اور اس تاریخی مرحلے پر میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی ذہنی آمادگی کا اور آپ کی توجہ خصوصی کا کہ آپ میرے ایک ایک لفظ پر توجہ فرما رہے ہیں۔ علی نے انگلی کا اشارہ کیا۔ دوستو لفظ کن فیکون ذہن میں رہے، یہ ساری تمہید میں اس لیے بتا رہا ہوں۔ انگلی کا اشارہ کیا، سب نے لکھا، جتنا جتنا علی کی انگلی بلند ہوتی رہی سورج بلند ہوتا رہا، فاصلہ نہیں ہوا انگلی کے اشارے میں اور سورج کے نکلنے میں۔ یہ نہیں ہوا کہ علی 2 رکعت نماز پڑھتے، مصلی بچھاتے، دعا کرتے پروردگار میرے لیے سورج کو نکال دے، نہیں، علی نے انگلی کا اشارہ کیا، سورج اسی طرح آیا۔ اب دنیا والوں کو یقین آیا کہ ادھر خدا کوئی ارادہ کرتا ہے کن فیکون، تو اس کے ارادے میں اور شے کے ہو جانے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو عزیزان محترم، ادھر علی نے اشارہ کیا، ولی خدا نے اشارہ کیا، سورج پلٹ کر آیا۔ اب یہ علی کے علی ہونے کی دلیل ہے۔ لوگ خدا کہہ دیتے علی کو، اگر اس طرح سورج پلٹا کر علی بیٹھ جاتا، جبھی تو علی کو معصوم مانتا ہوں کہ ادھر سورج نکلا، ادھر علی نے خدا کے حضور سجدہ کر کے بتایا کہ وہ معبود ہے، میں طاقتیں وہی ہے جسے میں سجدہ کروں، اور میری جان سلامت رہو۔ مولا سلامت رکھے۔ اب سورج کے نکلنے میں اور علی کے آرڈر میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، لیکن سجدہ کر کے بتا دیا کہ وہ معبود ہے، ہم عبد ہیں، لیکن قوتیں ہمارے پاس وہی ہیں۔ قوتیں ہمارے پاس، بڑی احتیاط سے لفظ استعمال کر رہا ہوں، اقتدار ہمارے پاس وہی ہے۔ لوگوں نے کہا، صاحبان ایمان نے کہا، صاحبان ایمان کے نزدیک قوت الہی کے مظاہرے کا نام معجزہ،
देखिए तवज्जो फरमाए जुमले पर, मोमिन के नजदीक मासूम की तरफ से जो कुव्वत इलाही का मुजाहिरा होता है, मोमिन उसे मोजज़ा समझता है, इसलिए कि उसका ईमान है। लेकिन मासूम जो जिस कुव्वत का मुजाहिरा कर रहा है वो उसका मोजज़ा नहीं है, उसका इल्म है, उसकी कुदरत कामिला है, उसे अल्लाह ने ये कुव्वत दी है, ये इख्तियार दिया है। अब ये मासूम की शराफत इस्मत है कि वो अल्लाह की दी हुई किसी कुव्वत को तामीर के लिए इस्तेमाल करता है, तखरीब के लिए नहीं। या अली मैं बताऊंगा आइंदा मजालिस में, कंस्ट्रक्शन के लिए करता है, डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं करता। ये सारी कुव्वतों का मालिक भी है। और याद रखे मिल्लत मुस्लिमा कि मासूम और उसके मौजज़ों के इनकार के सबब साबिका उम्मतों पर अजाब आया और कोई वजह नहीं है। पूरा कुरान आप उठाकर देख जाइए, कौम बनी इसराइल, कौम आद, कौम समूद, उन पर जो अजाब आया है सिर्फ दो वजह से, कि उन्होंने मासूम का इनकार किया और उसके मौजज़ों का इनकार किया, और कोई वजह नहीं है। आप तौरात उठाकर देख जाइए, जो यहूदियों की मुकद्दस किताब है, जिस पर हमारा ईमान है, अमल करना हम पर वाजिब नहीं। आप वो किताब उठाकर देख जाइए। तौरात एक किताब नहीं है, 5 किताबें जनाब मूसा पर नाजिल हुई। उन 5 किताबों के मजमूए का नाम है तौरात। एक किताब ते से शुरू हुई, एक किताब वाव से शुरू हुई, एक किताब रे से शुरू हुई, एक किताब ये से शुरू हुई, एक किताब फिर ते से शुरू हुई। ये 5 हर्फ बने तो तौरात बनी। यानी किताब मुकम्मल नहीं होती जब तक 5 ना हो। आप कुरान मुकम्मल कर रहे हैं, अंदाजा तो फरमाइए जाने मोहतरम। तो जनाब मूसा पर एक्चुअल 5 किताबें नाजिल हुई हैं। इन 5 किताबों को जब कंपाइल करके एक जगह किया गया तो उसका नाम रखा गया तौरात। इस तौरात में और बहुत कुछ किस्से हैं, कहानियां हैं, सफर हैं, बनी इसराइल की तमाम तर बातें हैं। लेकिन इस किताब के मुझे उस हिस्से से बहस है कि इस किताब का वो हिस्सा जिसका ताल्लुक मूसा की शरीयत से है। तवज्जो फरमाएं, मेरा ये जुमला जहन में रहे कि उम्मतों पर जो अजाब आए हैं ना, वो मोजज़ों के इनकार और मासूमीन पर के ना मानने पर आए। ये 5 किताबों का मजमुआ है तौरात। इसका जो शरीयत का बाब है, इस तौरात का अज़ीज़ान मोहतरम, इस तौरात का जो बाब शरीयत है, उसमें 265 आयतें टू डू हैं। टू डू मीन्स पॉजिटिव, मोहकम। 265 आयतें मोहकम हैं, 316 आयतें मुतशाबे हैं, नॉट टू डू, नेगेटिव। तौरात यह है तौरात का पूरा खुलासा। इस तौरात में 10 कमांडमेंट्स ऑर्डर्स हैं, 10 अहकामात हैं। अहकामात शरीयत, ये ना करो, ये ना करो, चोरी ना करो, जिना ना करो, शराब ना पियो, झूठ ना बोलो, झूठी कसम ना खाओ, वगैरह वगैरह। ये है 10 कमांडमेंट्स ऑर्डर्स। और इस किताब में 9 मौजज़े हैं। आपने तवज्जो ही नहीं फरमाया दीदार मोहतरम। मैं अपने मजमून को मुलतवी करने के लिए कल पर एक अहम तरीन मौजू छोड़े जा रहा हूं, ताकि कल मेरे दोस्त जब आए तो वो ज़हनी तौर पे तैयार होकर आए कि गुफ्तगू कहां से आगे बढ़ेगी। 10 कमांडमेंट्स ऑर्डर्स हैं, ये 10 अहकामात हैं। 10 अहकामात हैं, 9 मौजज़े हैं। इन 10 कमांडमेंट्स ऑर्डर्स, ये जो इनके उसूल में यहूदियों के शामिल हैं, इनकी मुखालफत करने वाला यहूदियों के कानून में काबिल माफी नहीं है। 9 मौजज़े हैं दोस्तों, पूरी तवज्जो चाहूंगा। इसमें 9 मौजज़े हैं। आपने तो मूसा के 2 ही मौजज़े सुने ना, एक असा का मौजज़ा, एक यदे बैजा का मौजज़ा, यही सुना ना। लेकिन जब यहूदियों का एक वफ़द इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, सुने, मेरे सादिक आले मोहम्मद की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा कि बताइए हमारे मूसा के मौजज़े कितने हैं। इमाम मुस्कुराए, मुस्कुरा कर कहा ये बड़ी छोटी सी बात है, ये हमसे क्यों पूछते हो? ये जो हमारा 5 बरस का बेटा मूसी काजिम बैठा है ना,
یا علی یا علی یا علی. آپ توجہ نہیں فرما رہے جان محترم. اس سے پوچھو یہ کیوں کہا بھائی؟ کیا ضرورت تھی اس کی؟ بتانا چاہتے تھے کہ معصوم کسے کہتے ہیں. بتانا چاہتے تھے کہ معصوم بنتا نہیں ہے. بتانا چاہتے تھے کہ امام بنتا نہیں ہے. امام آتا ہے بنتا نہیں ہے. جو بنے وہ امام نہیں ہوتا، غلام ہوتا ہے. بہت توجہ ہزار محترم. بتانا چاہتے تھے، سمجھانا چاہتے تھے. اس ہمارے بیٹے سے پوچھو. یہودی ظاہر ہے کہنے کے صاحب کیوں مذاق کر رہے ہیں، ہم نے تو وہ سوال کیا ہے جو ہمارے علماء نہیں جانتے. کہا کہ تم نے علماء سے کب سوال کیا ہے؟ تم امام کے سامنے بیٹھے. عالم اور ہوتا ہے، امام اور ہوتا ہے. عالم وہ ہوتا ہے جو ہمارے دروازے پر آ کر اپنا سر جھکائے. ہم عالم نہیں ہیں، ہم عالم نہیں ہیں، علم ہے. آپ نہ توجہ فرمائیں میرے جملوں پر جو میں عرض کر رہا ہوں. امام نے کہا ہم عالم نہیں ہیں. عالم تو وہ ہے جو ہمیں مانے. جو ہمیں امام مانے وہ ہے عالم. جو ہمیں امام نہ مانے وہ ہے جاہل. جو ہم پر ایمان رکھے وہ ہے مومن. جو ہم سے بغض رکھے وہ ہے منافق. ہم عالم نہیں ہیں، ہم تو خود علم ہیں. اور یہاں چھوٹے بڑے کی قید نہیں ہے. اس بچے سے پوچھو اور یہ سوچ کر پوچھنا کہ بچہ یہ میرا ہے، تمہارا امام ہے. توجہ فرمائنا جانے محترم. اس بچے سے پوچھو. جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے حکم دیا تو ان کے بیٹے نے کہنا شروع کیا. کن معجزوں کی بات کر رہے ہو جو تمہاری توریت میں ذکر ہے؟ تورات میں ذکر ہیں وہی 9 معجزے نا تو جو امام نے بتا دیے تھے. یہودی ساری اسلامی دشمنی کے باوجود اپنے 9 کو 10 نہیں کر سکے. دیکھیں اندازہ کریں. امام نے کہا ہاں موسیٰ پر 9 معجزے نازل ہوئے تھے. حیران ہوئے. کہا کون سے معجزہ؟ کہا پہلا معجزہ عصا کا، دوسرا معجزہ ید بیضا کا، تیسرا معجزہ مینڈک کا عذاب، چوتھا معجزہ مچھر کا عذاب، پانچواں معجزہ معجزے جو آسمان سے آئے ہیں، پانچواں معجزہ جوؤں کا عذاب جو قوم بنی اسرائیل پر سروں میں جوئیں پڑنے کا عذاب آیا تھا. کھجا کھجا کر کمبخت مر جاتے تھے، جوئیں ختم نہیں ہوتی تھی. کتنے بتائے معجزے؟ میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ سن بھی رہے ہیں یا نہیں. پہلا معجزہ عصا کا، دوسرا ید بیضا کا، تیسرا میڈک کا، چوتھا مچھر کا، پانچواں جوؤں کا. بہت توجہ ہے جانے محترم. پانچواں معجزہ یہ کہ جوؤں کا عذاب آیا. چھٹا معجزہ یہ کہ دریا شکافتہ ہوا. ساتواں معجزہ یہ توجہ چھٹا معجزہ یہ کہ دریا شکافتہ ہوا. ساتواں معجزہ یہ کہ بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ آسمان سے نازل ہوا. معجزہ ہے، معجزہ ہے، معجزہ ہے. آٹھواں یہ کہ موسیٰ کی گواہی فرعون کے جادوگروں نے دی. 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 یا علی یا علی توجہ. اور نواں معجزہ یہ کہ جب قوم بنی اسرائیل نے معصوم اور معجزوں کا انکار کیا تو جناب موسیٰ نے کوہ طور کو زمین سے اٹھا کر ان کے سروں پر لٹکا دیا تھا. دیکھا اپنے معصوم کا اقتدار. پہاڑ کو اٹھا کر قوم بنی اسرائیل کے سروں پر لٹکا دیا تھا کہ اب بھی اگر نہیں مانتے تو یہ پہاڑ گرا کے گرا. اتمام حجت کے بعد تو آپ دیکھیں جتنی ناز برداریاں اللہ کی قسم آپ قرآن میں اٹھا کر دیکھ جائیے آیتوں پر آیتیں ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللتی، اے بنی اسرائیل اس نعمت کو یاد کرو، اس نعمت کو یاد کرو، اس نعمت کو یاد کرو جو مسلسل معصوم بھی بھیجے، معصوم بھی بھیجے، معجزے بھی بھیجے. بنی اسرائیل مینز جناب یعقوب کا نام ہے اسرائیل. یعقوب کی اولاد میں اسحاق کی نسل سے ہزاروں انبیاء آئے، روز انبیاء آئے، کئی سو انبیاء آئے. سب کے سب معصوم آئے، سب کے سب معجزے لے کر آئے. مگر اتنی بدبخت قوم ہے کہ اس نے نہ معصوم کو مانا نہ معجزوں کو مانا. نتیجے میں ان پر عذاب آیا. عذاب اتنا آیا، اتنا آیا، اتنا آیا کہ صرف 69 بچے. 69
اور پھر انہوں نے یروشلم سے ہجرت کی ہے مصر کی طرف. وہاں جا کر 3 افراد، یہ 69 وہ بچے جو مومنین تھے، باقی سب تباہ ہو گئے جو معصوم اور معجزے کو مانتے تھے. اب ان کی تعداد دیکھنا، مومنین کی تعداد دیکھنا. پورا امام بارگاہ اگر وجد نہ کرے اپنے مذہب کی حقانیت پر، قافلہ جو چلا 69 مومنین کا مصر پہنچے تو عزیزان محترم وہاں صورت احوال کیا تھی؟ وہاں صورت احوال یہ تھی کہ وہاں 3 مومن اور ملے. ایک جناب یوسف ملے، ایک جناب یوسف ملے، ایک ان کی بیوی ملی، ایک ان کا وزیر ملا. ٹوٹل ہوئے 72. جب 72 ہوئے تو عذاب ٹلا. 72 ہوئے. اندازہ تو کریں، اندازہ کریں. لائیے پانی. میں کیا بتاؤں وقت. عذاب آیا. پھر یہ مصر میں جا کر، اب یہ تفصیلی گفتگو ہے، یہ پھر کل انشاءاللہ عرض کروں گا، وقت اب نہیں رہا، لیکن اس مرحلے پر ذرا سی توجہ اور فرما لیں. پھر یہ 72 افراد مصر میں آباد ہوئے، بنی اسرائیل جا کر، اکارڈنگ ٹو توریت سے پڑھ رہا ہوں. یہ سارے کے سارے وہاں آباد ہوئے. 400 برس تک یہ وہاں رہے، اور 400 برس کے بعد جب یہ نکلے ہیں، 400 برس کے بعد جب نکلے تو ان کی تعداد تقریباً 6.25 لاکھ تھی. 400 برس یہ رہے، یہ 72 آدمی، 6.25 لاکھ ان کی تعداد تھی. پھر انہیں عذاب ٹالنے کے لیے 40 برس پیدل چلنا پڑا. یہ جناب موسیٰ کا زمانہ آ گیا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ جا کر یروشلم ہوئے. اور پھر 5,500 سال تک انہیں حکم دیا گیا کہ تم نے معصوم اور معجزوں کا اتنا انکار کیا ہے کہ تمہیں زمین پر سانس لینے کا 5,500 برس تک حق ہی حاصل نہیں ہے. تم کوئی اسٹیٹ نہیں بنا سکتے، کوئی مملکت نہیں بنا سکتے. ان کے یہ 5,500 سال یہودیوں پر عذاب کے 5,500 سال اس صدی میں، 20ویں صدی میں 1919 میں 1919 میں پورے ہوئے ہیں، جس کے بعد انہوں نے اسرائیل کو اپنی اسٹیٹ قرار دیا. انٹرنیشنل گفتگو ہے، تمام برادران اسلام سنیں. 1919 میں، اس سال، اب سے 60-70 برس پہلے، ان پر 5,500 سال تک عذاب ہی عذاب رہا. کھانا بدوشوں کی زندگی بسر کرتے رہے، حق رہائش ہی چھین لیا گیا. یہ ہے ان کا پورا بیک گراؤنڈ. وجہ، یہ سارا بیک گراؤنڈ کیوں بتایا آپ کو؟ وجہ صرف کیا تھی؟ جرم کیا تھا؟ کیا اپنے توریت کے مطابق عبادت نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے. کیا آپس میں نیک اور ہمدرد نہیں تھے؟ تھے. سب کچھ تھے. لیکن ان پر جو پے در پے عذاب آئے ہیں، ان کو جو زمین سے اٹھا کر آسمان سے پٹک دیا گیا ہے، ان کے جو تختے کے تختے الٹ دیے گئے ہیں، پتھر کا عذاب ان پر آیا، چیخ کا عذاب ان پر آیا، چنگھاڑ کا عذاب ان پر آیا، سیاہ یہ ہو گئے، چہرے مسخ ان کے ہو گئے، بدر اور سوروں میں یہ تبدیل ہو گئے. یہ سارے عذاب، پوری توجہ، صرف اس جرم پر آئے ہیں کہ انہوں نے معصوم انبیاء کو قتل کیا، معصوم کو قتل کیا، معجزوں کا انکار کیا. 90 کروڑ کی تعداد میں بسنے والے مسلمانوں، آج بھی اگر عذاب الہی سے بچنا چاہتے ہو تو معصوم کا بھی اقرار کرو، معجزے کا بھی اقرار. یہ ہے وہ فلسفہ. لاؤ پھر ہائی جی خلاصہ اقرار کرو، اس لیے کہ انبیاء ما سبق کا انکار اور ان کی معصومیت کا انکار کرنے پر عذاب آیا ہے بنی اسرائیل میں. نام رکھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، معصوم کا اقرار کرو. بہت توجہ عزیزان محترم. نام رکھنے سے، نمازیں روزے پڑھنے اور رکھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا. معجزے کا اقرار کرو. مانو کہ معصوم صاحب اقتدار ہے، مانو کہ معصوم اولا بالتصرف ہے، مانو کہ معصوم پاسبل کو امپاسبل کر سکتا ہے، امپاسبل کو پاسبل کر سکتا ہے، مانو کہ مشکل کو نامشکل کر سکتا ہے، نامشکل کو مشکل کر سکتا ہے، مانو کہ کائنات کی ایک ایک حیات ترکیبی سے معصوم واقف ہے، مانو کہ معصوم کائنات کی کنٹرولنگ اتھارٹی ہے. تسلیم کرو کہ معصوم صاحب قوت پروردگار ہے. جبھی تو جبریل نے کہا لا فتح الا علی لا سیف الا. عذاب. اور سنو، ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل پر جو یہ عذاب آیا،
قوموں کی قوموں پر آیا نا، پوری پوری قوموں پر آیا. تو معصوم انبیاء کو ساری قوم نے تو قتل نہیں کیا نا، 2 4 10 20 نے کسی نبی کو قتل کیا ہوگا، لیکن عذاب پوری قوم پر آیا. اس لیے کہ قتل معصوم پر پوری قوم راضی تھی، احتجاج نہیں کرتے تھے، ظالم سے نفرت کا اظہار نہیں کرتے تھے، اس کی مجلس نہیں کرتے تھے، اس کا ماتم نہیں کرتے تھے. اس لیے سب کے سب معذب ہوئے. تو کربلا میں جو معصوم قتل ہوا ہے، اگر اس کے قتل پر احتجاج نہ کرو اور اس کے قاتل سے نفرت نہ کرو. اللہ 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 اللہ، یہ احتجاج ہے. یہ تحت نظر ہزاروں مومنین جو آئے ہیں، یہ احتجاج ہے ظالم کے خلاف. معصوم قتل ہوا ہے تو جو ان دنوں میں، ان مہینوں میں معصوم کے ذکر کو مؤخر کر کے غیر معصوم کے تذکرے کرتے ہیں، وہ یہودی ہے، نام کچھ بھی ہو. پانی دونوں جانے. حیدری. اس طرح سے دیکھو معصوم کا قتل ہوا ہے اور ایک معصوم کا نہیں. اللہ کربلا میں معصوم نے بستی بسائی. ہاں، احتجاج کرو، رو، ماتم کرو. معصوم کا انکار نہ کرنا، معجزے کا انکار نہ کرنا، تباہ ہو جاؤ گے. نعمت حق کے طلبگار ہو تو معصوم کا اقرار کرو، معجزوں پر ایمان لاؤ. معصوم کے لیے بہت آسان تھا. فرشتے نے آ کر کہا بھی تھا، مولا یہ بہت سر پہ چڑھ گئے ہیں، اشارہ دیجئے پر مار کر تباہ کر دوں. میں خود قوم لوط کا تختہ الٹ چکا ہوں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے یزید کے لشکر کو تہو بالا کرنا. معصوم فرماتے ہیں، کیا تو نے میرے جد ابراہیم کا جواب نہیں سنا تھا جو مدد کے لیے آیا ہے؟ تیری مدد وہ چاہے جو با اختیار نہ ہو. جا، یہ منزل امتحان ہے. معصومین جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے، ان کی مشکل بھی اس سے زیادہ ہوتی ہے، اس کا امتحان بھی زیادہ ہوتا ہے. حسین بیٹی کو چھوڑو، حسین بیمار بیٹی کو گھر پر چھوڑو، حسین نانا کا مدینہ چھوڑو، حسین معصوم ہو، نانا کا مدینہ چھوڑو، نانا کی قبر چھوڑو، ماں کا مزار چھوڑو، خانہ کعبہ چھوڑو، حج کو عمرے سے تبدیل کرو. حسین کربلا کے میدان میں پہنچ رہے ہیں. عزیزان محترم، میں نے شام کی مجلس میں چولی میں عرض کیا، ایک منزل پر حسین اچانک قافلے کو رکنے کا حکم دیتے ہیں. زینب گھبرا کے کہتی ہیں، پھر ذرا دیکھ تو صحیح، کربلا تو ابھی دور ہے، یہ حسین نے قافلہ روکا کیوں؟ حسین نے قافلہ روکا کیوں؟ آواز آئی، آواز آئی، آواز آئی، علیک السلام یا سفیرۃ الحسین. حسین نے کوفے کی طرف رخ کر کے کہا، اے میرے سفیر، تجھ پہ میرا سلام ہو. زینب نے کہا، بھیا کیا ہوا؟ بہن مسلم مارے گئے. دوستو یہ جملہ سن لو تو پھر میں یہاں سے آگے مسائل پڑھوں گا. تاریخ میں 4 تماچے ہیں جن پر خدا کا آسمان لرزا ہے، جن پر فرشتوں نے گریبان پھاڑے ہیں. پہلا تماچا نمرود نے جناب ابراہیم کے مارا تو رحمت الہی جلال میں آ گئی تھی اور نمرود پر مچھر کا عذاب آیا تھا. یعنی معصوم کو جب تماچا لگے تو قیامت برپا ہو جاتی ہے. دوسرا تماچا سن لو گے، دوسرا تماچا جناب یوسف کے رخسار پر پڑا. جب یوسف کو خریدا گیا ہے نا غلاموں کے بازار سے، اور بادشاہ کا غلام لے کر چلا ہے، تو راستے میں گریو یارڈ پڑا ہے. بہت مسئلہ حل ہو جائے گا. ایک قبرستان پڑا جناب یوسف کے آبا و اجداد کا. یوسف معصوم بھی ہے، نبی بھی ہے، صاحب اعجاز بھی ہے. غلام کھینچتا ہوا جناب یوسف کو لے جا رہا ہے. جناب یوسف کی نظر پڑی اس قبرستان پر جس میں جناب یوسف کے دادا اسحاق نبی کی قبر بھی ہے، جناب یوسف کی ماں کی قبر بھی ہے. یوسف نے جو اپنی
اپنی ماں کی قبر کو دیکھا، زنجیریں چھڑائیں، جا کر اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کر رونے لگے۔ عزادارو آپ نے سنا کیا جملہ؟ معصوم نبی قبر پر گیا بھی ہے، قبر پر لیٹا بھی ہے، قبر پہ جا کے رویا بھی ہے۔ تو اگر قبر پہ جانا، قبر پہ رونا بدعت ہوتا تو کبھی بھی معصوم یہ فعل انجام نہ دیتے، بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ گھر جا کر سوچنا، عزادارو جب لپٹ کے جناب یوسف ماں کی قبر سے رونے لگے نا، جملہ سن لیں گے آپ، ماں کی قبر سے جب لپٹ کے رونے لگے تو وہ غلام آیا اور اس نے تماچا مار کے ماں کی قبر سے معصوم کو اٹھایا۔ ادھر معصوم کے رخسار پہ تماچا لگا، ادھر خدا نے آندھیوں کو حکم دیا چھکروں کے چھکر چلا دو، طوفانوں کو حکم دیا کائنات میں قیامت برپا کر دو کہ میرے آسمان کے نیچے معصوم کو تماچا لگا ہے۔ عزادارو بادشاہ کا دربار لرزنے لگا، فوجوں میں ہلچل مچنے لگی۔ آ کر پوچھا کیا ظلم ہوا؟ سب سپاہیوں نے کہا ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ تو بادشاہ حالانکہ کافر تھا، اس کی زبان سے نکلا تم نے ضرور کسی معصوم کو ایذا دی ہے، تم نے ضرور کسی معصوم کو ایذا دی ہے۔ اس غلام نے کہا معصوم تو نہیں، ہاں اس غلام کو میں نے تماچا مارا تھا، انہیں تو اس وقت تک پتہ نہیں تھا نا کہ یہ نبی ہے، اس کو تماچا مارا تھا۔ عزادارو فوراً ہی اسے قدرت نے سزا دی، جب اس نے اقرار کر لیا اس پر بجلی گری، آسمان سے چل کر خاک ہو گیا معصوم کو تماچا مارنے والا۔ عزادارو تیسرا تماچا کوفے کے بازار میں مسلم کے چھوٹے بچوں کو حارث نے مارا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں نے تو مصائب پڑھ دیے، میں کچھ بھی نہ پڑھوں تو بہت بڑی مجلس ہے بھائی، میرے بہت بڑی مجلس ہے۔ یہ تیسرا تماچا ہے دوستو جو مسلم کے یتیموں کو حارث ملعون نے مارا۔ اور چوتھا تماچا آج نہیں پڑھوں گا لیکن بتا دیتا ہوں، چوتھا تماچا وہ ہے کہ جب حسین کا سر نیزے پہ بلند ہوا اور سکینہ پیٹتی ہوئی باہر نکلی تو شمر نے ایک ہاتھ سے کلائی پکڑی، دوسرے ہاتھ سے تماچا مارا، بچی زمین پہ گری، گر کے کہتی ہے چچا ابا۔ یہ چوتھا تماچا ہے، مگر یہ میں 9 محرم کو پڑھوں گا، مجھے یاد دلا دینا انشاءاللہ۔ اس کی تاریخ آج نہیں آئی، بتا رہا ہوں آج تو تیسرا تماچا۔ سن لو دوستو، بہت بڑا قاضی تھا قاضی شریح، جس نے عمر سعد کے ماشاء اللہ کے بعد، عمر سعد پہلا آدمی ہے جس نے کہ اسلام میں ماشاء اللہ لگایا۔ اس نے کوفے میں آ کر ابن زیاد عمر سعد نہیں، ابن زیاد نے کوفے میں ماشاء اللہ لگایا۔ مسلم کے بچوں کی تلاش شروع ہوئی، مسلم کی شہادت کے بعد مسلم اپنے بچوں کو قاضی شریح جو سب سے بڑا عادل تھا اس کے حوالے کر گئے تھے۔ جب ابن زیاد نے ماشاء اللہ لگایا، اس نے ان دونوں بچوں کو گھر سے رات کے اندھیرے میں باہر نکال دیا۔ اولاد والو، خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، خدا تمہارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے حفظ و امان، رو نہ رو مگر اپنے بچوں پہ نظر کرو، خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے۔ اب رات کے اندھیرے میں 2 چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، ایک کا نام محمد ایک کا نام ابراہیم، اندھیرے میں ڈرتے ڈرتے جا رہے ہیں۔ بقول میر انیس کے جاتی تھی اجل ساتھ، جدھر جاتے تھے دونوں پتا بھی کھڑکتا تھا تو ڈر جاتے تھے۔ رات کا اندھیرا، کوفے کا سناٹا، کوفے کی گلیوں میں کرفیو لگا ہوا، کوئی بندہ نفس نہیں۔ فاطمہ کی اولاد، مسلم کے یتیم ایک دریا کے کنارے کھڑے ہوئے ایک درخت پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ آدھی رات گزری، ایک مومنہ گھڑا لے کر، پانی کا مٹکا لے کر دریا پر پانی بھرنے آئی۔ چاند پورے آب و تاب پر تھا، چاند کی روشنی میں پانی کی سطح پر، سمجھ گئے نا، چاند کی روشنی میں پانی کی سطح پر اس مومنہ کو 2 چاند نظر آئے۔ عزادارو، مجھ میں ہمت نہیں رہی پڑھنے کی،
لیکن جہاں تک مجھے مولا نے طاقت دی میں یہ جملہ ضرور پڑھوں گا، سن لینا۔ اولاد والوں تمہارے بچوں کو مولا سلامت رکھے، میری ماں بہنیں جو ہزاروں کی تعداد میں آئی ہوئے اللہ تمہاری گودیوں کو آباد رکھے۔ مسلم کے یتیموں کی کہانی سن لو عزادارو، مسلم کے ان بچوں کی کہانی جن بچوں کی ماں نے کوفے جب لٹ کر پہنچی ہے تو مسلم کے لاشے سے پوچھا تھا، مسلم میں یہ نہیں پوچھتی تم پہ کیا گزری، مسلم مجھے تو اتنا بتا دے میرے دونوں بچے کہاں ہیں۔ مسلم میرے دونوں بچوں کو کس کے حوالے کیا؟ عزادارو اس نے درخت کی طرف مڑ کے دیکھا، دو چاند نظر آئے، اس نے کہا بچوں نیچے آ جاؤ، بچے سہم کر نیچے آ گئے، ڈر ڈر کے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا ڈرو نہیں، چہروں سے تو کسی معصوم خاندان کے لگتے ہو۔ آپ نے سن لیا جملہ یہ، چہروں سے تو کسی شریف خاندان کے معلوم ہوتے ہو۔ کہا کہ اگر تو ہمیں ابن زیاد کے سپاہی کے حوالے نہ کرے تو ہم بتا دیں ہم کون ہیں۔ اس نے کہا وعدہ کرتی ہوں نہیں حوالے کرو گی جب تک مجھ میں جان ہے، مجھے بتا دو کہ تم کون ہو۔ کہا تم مدینے کے سرداروں کو جانتی ہے؟ اس نے کہا میں قربان مدینے کے سرداروں پر، میں قربان مدینے کے سرداروں پر، میں قربان مدینے کے سرداروں پر۔ مدینے کا سردار میرا علی ہے، علی کے بعد حسن ہے، حسن کے بعد حسین ہے۔ کہا علی کے بھائی کو جانتی ہو؟ کہا ہاں علی کے بھائی کا نام عقیل ہے۔ کہا عقیل کے بیٹے کو جانتی ہو؟ کہا اس کے بیٹے کا نام مسلم ہے۔ کہا ہم مسلم کے بچے ہیں، مسلم کے یتیم ہیں۔ وہ لپٹ گئی، اب آ کے دامن میں چھپایا، اپنے گھر لے کر آ گئی۔ جزاک اللہ، کیا قیامت ہو رہی ہے، اور مولا سلامت رکھے تمہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اسی طرح پرساد و زینب کو یہی پرسداری پسند ہے۔ عزادارو دو چار جملے اور میں نے مجلس کو ختم کر دیا، آپ کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا، دو چار جملے سن لو۔ مجلس قیامت پر پہنچ گئی، پرسا دے لو۔ کہا دامن میں لپیٹا، اپنے گھر لے آئی، بچوں کے پھٹے کرتے دیکھے، مٹی میں اٹے ہوئے گیسو دیکھے، خشک ہونٹ دیکھے، پہلے پانی پلایا، اس کے بعد کہا بچوں نہا لو۔ اب مجھے ایک جملہ کہنا ہے اور آپ کا دل آزمانا ہے، جس کے سینے میں دل ہے نا وہ تو برداشت نہیں کر سکے گا، پتھر کی میری ذمہ داری نہیں۔ بچوں نہا لو۔ مسلم کا جو چھوٹا بیٹا تھا نا، اس نے کہا ہمیں تو نہانا بھی نہیں آتا۔ اب اندازہ کر لو کتنے معصوم تھے بچے۔ کہا میرے شہزادو تم میرے آقا کے بیٹے ہو، تم میری بیوی کے نواسے ہو، تم میری بیوی کے شہزادے ہو، میں تمہیں خود نہلاؤں گی۔ چھوٹے بچے کے لیے پانی کی ٹب رکھی اور بچے کے جسم پر جب پانی کا پہلا کٹورا ڈالا، بچہ پہلی مرتبہ مسکرایا، بڑے بھائی سے کہتا ہے بھیا آج اماں بہت یاد آ رہی ہے۔ ارے اماں ایسے ہی نہلاتی تھی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اب کرو نا باتم۔ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے۔ عزادارو بچوں کو نہلایا، بہت تیز بہت مختصر کر دیے میں نے مسائل، بہت دیر کے مسائل ہیں۔ بچوں کو نہلایا، کھانا کھلایا، ایک حجرے میں لے جا کر بند کر دیا۔ بچوں حارث میرا شوہر ہے، ملون ہے، تمہاری تلاش میں پھر رہا ہے، رات کو یہاں چھپ جاؤ، صبح کوئی انتظام کروں گی۔ عزادارو بچے خاموشی سے حجرے میں لیٹ گئے۔ حارث ملون رات کو تھکا ہارا آیا بچوں کی تلاش سے، آتے ہی کھانا مانگا، بیوی نے کھانا دیا، کھانا کھا کر ابھی لیٹا ہی تھا کہ چھوٹے بھائی کی آنکھ کھل گئی۔ بڑے بھائی کا شانہ ہلا کر چھوٹا بھائی رونے لگا۔ بھیا کیوں رو رہے ہو؟ بھیا ہم نے ابھی خواب دیکھا ہے، ہمارے بابا آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے بچوں تمہاری مشکل کے دن ختم ہو گئے۔ اولاد والو جملے سن رہے ہو؟ بڑے بھائی نے کہا ہاں ہمیں بھی خواب میں بابا آئے تھے، وہ ہمیں لینے کے لیے آئے تھے۔ یہ کہہ کر دونوں بچے گلے میں باہیں ڈال کے رونے لگے۔ حارث ملعون کی آنکھ کھل گئی، ایک دم تلاش کیا، بیوی کو اٹھایا، ارے کون کہاں سے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ اندھیرے میں چراغ جلایا، اس دروازے تک پہنچا، کنڈی کھولی، دیکھا زمین پہ دو چاند لیٹے ہوئے ہیں۔ اب میری زبان جل جاتی میں کبھی نہ پڑھتا یہ جملہ،
मैं मर जाता अज़ादारों में ये जुमला न पढ़ता। अरे चराग की लौ में चांद के टुकड़ों को देखा, दूर से खड़े होकर पूछा तुम कौन हो, सच बताओ। दोनों बच्चों ने सहम कर कहा हम मुस्लिम के बच्चे हैं। बस इतना कहना था कि वो उस मलून ने चराग एक तरफ रखा, दाएं हाथ से बड़े बेटे की जुल्फें पकड़ी, बाएं हाथ से छोटे बेटे की जुल्फें पकड़ के उठाया। सुन लोगे जुमला, कर लोगे बर्दाश्त। मैंने तो शहादत नहीं पढ़ी, अरे मैंने तो शहादत नहीं पढ़ी, तमाचे पे खत्म कर दूंगा, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। मेरा जुमला सुन लो। दोनों बच्चों को जुल्फों से पकड़ता हुआ खींचता हुआ लाया और खींचकर अपने मकबरांडे के सुतून से बच्चों को बांध दिया। हाँ, इसलिए सुना ना कि मैंने जुमला कह दिया। अरे बांधा रस्सी से जाता है ना, खुदा की कसम अगर रस्सी से बांध जाता तो मैं सब्र कर लेता। जालिम ने बच्चों को रस्सी से नहीं बांधा बल्कि बच्चों की जुल्फों से। मैं मर जाता ये जुमला न कहता। जुल्फों से बच्चों को बांधा और उसके बाद ये एक तमाचा मोहम्मद के लगाया, दूसरा तमाचा इब्राहिम के लगाया। सुबह हुई, जुल्फों से पकड़कर खींचता हुआ बाजार में चला, दरिया के करीब पहुंचा। अल्लाह अकबर। मासूम घराने के अफराद, कहा बच्चों कत्ल होने के लिए तैयार हो जाओ। दोनों बच्चे कहते हैं हमें 2 रकत नमाज पढ़ने दे। मलून कहता है नमाज अब तुम्हें बचा नहीं सकेगी। दोनों बच्चे खानवादे मासूम के बच्चे हैं ना। ओ जालिम, हम जान बचाने के लिए नमाज नहीं पढ़ रहे, हम सजदा शुक्र के लिए नमाज पढ़ रहे हैं। दोनों बच्चों ने नमाज पढ़ी। कहा पहले किस पर तलवार चलाऊं? तो छोटा भाई कहता है पहले मुझ पर तलवार चला दे, मैं छोटा हूं ना, मुझसे देखा नहीं जाएगा, पहले मुझ पे तलवार चला दे। पहले बड़े ने कहा नहीं, पहले मेरी गर्दन पे तलवार। कयामत बर्पा हो गई। हारिस की तलवार चली, बड़े बेटे की गर्दन। सुनो शादी नहीं, 2 मिनट अभी ना उठना, मुझे खत्म ना करने देना। मैं 2 जुमले भाई मोहलत मांगता हूँ। तू रोते रहो, मोहलत मांगता हूँ अज़ादारों। बड़े बेटे के तलवार चली, गर्दन जालिम ने अपने पास रखी, बड़े बेटे को के लाशे को उठाया। अब छोटा भाई बड़े भाई के खून में लौट रहा है। हारिस तो लाशा उठाकर ले गया ना दरिया पर बहाने के लिए। इतनी देर में छोटे भाई ने बड़े भाई का सर गोद में रखा। पता नहीं, कहते हो शियो तुम रोते क्यों हो? अरे ये कहा करो तुम जिंदा क्यों हो, तुम मर क्यों नहीं जाते? ये कहा करो। हम पे रोने पे एतराज करने वालों, हमें कहा करो शियो तुम जिंदा क्यों हो। अज़ादारों, छोटे भाई ने बड़े भाई के सर को गोद में रखा। भैया गम न करना, हम भी आ रहे हैं। भैया हमारा इंतजार, जुमला ज़हन में रखना, मजलिस वहीं खत्म करूंगा। भैया इंतजार करना, अकेले न जाना, हम आ रहे हैं। अज़ादारों, हारिस गया, बड़े बेटे के लाशे को दरिया पे फेंका। दरिया की मौजों ने लाशे को आगोश में लिया और लाश पानी की मौज पर ठहर गई। अल्लाह जाने कि सुन सकोगे या नहीं। इधर छोटा बेटा इंतजार में गर्दन झुकाकर खड़ा हो गया। जालिम ने दूसरी तलवार चलाई, छोटे बेटे का सर कटा, छोटे की लाश को लेकर चला, दरिया में फेंका। बड़ा भाई इंतजार कर रहा था। एक लाश इधर से चली, एक लाश उधर से चली, दोनों लाशें आपस में मिल गई। ऐसे में दरिया से 2 हाथ बरामद हुए। आवाज आई, बच्चों